وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے، مثنا 2، وثلاثا 3، ورباع 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ اور خوف ہو کہ تم ان 3، 4 یا 2 میں انصاف نہ کر سکو گے تو فواحدتاً، ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو کنیز بن کر یا باندی بن کر تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اگر تم 2 یا 3 یا 4 افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک کر لو، یا پھر خواہش جنسی ہے تو اگر وہ زمانے میں جو کنیز اور باندیاں تھیں وہ تمہاری ملکیت کے اندر، ان کے ساتھ بھی تم جو ہے لطف اٹھا سکتے ہو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ تم کسی ایک بیوی سے نکاح کر لو، ایک بیوی کی طرف توجہ کر لو، ساری توجہ اسے دے دو، اور 3 بیویوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کی طرف توجہ نہ دو، تو ایک پر تمہارا جو ہے وہ پلڑا اس کا بھاری رہے، اور 3 کو تم نکاح میں رکھ کر بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، تو یہ بہتر ہے اس چیز میں کہ تم پھر ایک ہی نکاح کر لو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت یتیموں کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کے تعارف میں بیان کیا تھا کہ سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے احکام شرعیہ کو بیان کیا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو فرض علوم سیکھنا چاہے، اللہ نے شریعت میں کیا کیا علوم کو فرض کیا ہے، اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ کو اور سورہ نساء کو، اور اس کے علاوہ سورہ مائدہ کو، سورہ حج کو اور سورہ نور کو سیکھ لے۔ جس نے ان چیزوں کو سیکھ لیا اللہ رب العزت نے اسے فرض علوم عطا فرما دی۔ اب پہلی آیت کے بعد اللہ رب العزت دوسری آیت میں یتیموں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو، یعنی ان کی حفاظت کرو، اور پھر آگے آیت آئے گی کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو حفاظت کے ساتھ دے دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو خبیث چیز کو پاک چیز کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے، سب سے پہلے تو یتیم سمجھ لیجئے وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہے اور اس کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں انتقال کر جائیں۔ بالغ یتیم نہیں ہوتا، نابالغ یتیم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ مسکنسیپشن ہے کہ ایک آدمی 40 سال کا بھی اگر اس کے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں۔ ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے، لیکن شرعی یتیم جس کو کہیں گے وہ اس کو کہیں گے جو بچہ نابالغ ہے۔ جو جتنے متعلق قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق آئے ان سے مراد وہ بچے ہیں کہ جو ابھی نابالغ ہیں، ان کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں انتقال کر گئے۔ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ابھی وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کی جو پراپرٹی ہے ان کے باپ کی طرف سے، ان کی ماں کی طرف سے جو ان کو ملا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے، قرآن کریم نے بڑا حساس طریقے سے ان اصول کو بیان کر دیا۔ فرمایا ایک تو ان کا مال مکمل حفاظت کے ساتھ ان کو پہنچانا ہے، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آدمی ان کے مال کو اپنے مال سے تبدیل کر لے۔ اور اللہ نے ایسے معاملے میں فرمایا یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کا مال پاک ہے، تمہارا مال خبیث ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے، بعض اوقات اگر یتیم کے باپ کی توسل سے کوئی اچھی جگہ پلاٹ کسی اچھی سوسائٹی میں، دونوں پلاٹ کا رقبہ ٹھیک ہے لیکن علاقوں کی ویلیو کے اندر بڑا فرق ہے، آنے والے وقت میں جہاں پر اس یتیم بچے کا پلاٹ ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جانی ہے، تو بندے نے کیا کیا کہ یار اپنا والا پلاٹ جو کہ ایسی سوسائٹی میں جس کے پیسے بڑھنے بھی نہیں ہیں، وہ پلاٹ ہے دونوں کی جگہ برابر، والا پلاٹ بچے کو دے دیا اور اس کے پلاٹ سے اپنا پلاٹ جو ایکسچینج کر لیا۔ تو اللہ کہہ رہا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے سستے مال کو، اپنے خراب مال کو اس کے پاک مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ یعنی آدمی یہ گمان نہ کرے کہ پلاٹ کے اندر تو دونوں چیزیں برابر ہیں۔ میں پلاٹ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل یہ چیز رائج ہے، اس سے پہلے زمانے میں کوئی اور چیزیں ہوں گی تو اللہ رب العزت نے مطلقاً یہ بات منع فرما دی کہ جو اس کی چیز ہے وہ اس تک پہنچا دو،
یہ نہیں کہ اپنی گھٹیا چیز جو ہے وہ دے دو اور اس کی اعلیٰ چیز لے لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو ملا کر اپنے مال کے ساتھ، یعنی ان کے مال اور اپنے مال کو مکس کر لیا اور جان بوجھ کے یا انجانے میں ان کے مال بھی کھا رہے ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی منع فرمایا، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہر بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن کبیرہ کہہ کر بیان کر دیا۔ یتیم کا مال جو کھانا یا اس کے ساتھ غصب کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا بہت بڑا جرم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے اچھے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے، حضور فرماتے ہیں جس کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور فرمایا اس دنیا میں سب سے برا گھر وہ ہے، حضور فرماتے ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ اب آگے آیت بیان کی جا رہی ہے، اور اس آیت کا ایک حصہ جو ہے نا بہت مشہور و معروف ہے، آیت نمبر 3 سورہ نساء کی، اور یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ 2 نکاح کرو، 3 کرو اور 4 کرو۔ لیکن یہ آدھی آیت سب کو یاد ہوتی ہے، جتنے مرد حضرات ہیں سب کو پتہ ہے 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن اب کانٹیکسٹ سمجھیے کس انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ شادیاں کس وجہ سے کرنی ہیں اور کیا وجوہات تھیں۔ اب سمجھیے اس پوری آیت کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، بیان چل رہا ہے یتیموں کے متعلق، یتیموں کے حقوق پر بیان چل رہا ہے، تو اللہ اب کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے، مثنى 2، وثلاثہ 3، ورباع 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ اور خوف ہو کہ تم ان 3، 4 یا 2 میں انصاف نہ کر سکو گے تو فواحدتاً، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو کنیز بن کر یا باندی بن کر تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اگر تم 2 یا 3 یا 4 افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک کر لو، یا پھر خواہش جنسی ہے تو اگر وہ زمانے میں جو کنیز اور باندیاں تھیں وہ تمہاری ملکیت کے اندر، ان کے ساتھ بھی تم جو ہے لطف اٹھا سکتے ہو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ تم کسی ایک بیوی سے نکاح کر لو، ایک بیوی کی طرف توجہ کر لو، ساری توجہ اسے دے دو، اور 3 بیویوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کی طرف توجہ نہ دو، تو ایک پر تمہارا جو ہے وہ پلڑا اس کا بھاری رہے، اور 3 کو تم نکاح میں رکھ کر بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، تو یہ بہتر ہے اس چیز میں کہ تم پھر ایک ہی نکاح کر لو۔ اب اس آیت کے اندر یتیموں کے معاملے میں تمہیں خوف ہو جو شروع میں فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ کا قول ملتا رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب یتیم بچیاں کسی کے پاس ہوتی تھیں اور کسی کے سرپرستی میں ہوتی، اور وہ مالدار بھی ہوتی، ان کی طرف سے پراپرٹی وغیرہ بھی ملی ہوتی تھی، تو اب وہ جو ان کا سرپرست ہوتا وہ سوچتا کہ اگر میں اس یتیم بچی کا نکاح کسی اور سے کر دوں گا تو یہ جو اس کی جائیداد ہے وہ ساری وہاں چلی جائے گی، اور اس کے پیچھے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا، اس یتیم بچی کو پسند نہیں بھی کرتا تھا پھر بھی اس سے نکاح کر لیتا تھا اس کے مال کی وجہ سے، اگرچہ اس میں اس کو اٹریکشن کچھ بھی نہیں دکھتی تھی، صرف مال ہتھیانے کی وجہ سے۔ اور دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا کہ اس یتیم بچی کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے کوئی رائٹ کی بات کرے، اس کے کوئی حقوق کی بات کرے، تو اس کو دبانا، اس پر ظلم کرنا بڑا آسان ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو یتیم بچوں میں، اور اس سے مراد یتیم سے مراد یتیم لڑکیاں، یتیم بچیوں کے اندر کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ان بچیوں سے نکاح نہ کرو، یتیم بچیوں سے پھر تم نکاح نہ کرو، تم نکاح کرو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ان سے نکاح کرو دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ ایک روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں یہاں پر اچھا جمہور کا جو میجورٹی کا قول ہے وہ وہی ہے جو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا، اکثر مفسرین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، ان کو نکاح کر لیتے تھے، جائیداد پر قبضہ بھی کرتے تھے، دباتے بھی تھے، اور جو ہے ان کے ساتھ بہت سارے ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے وہ کہا کہ نابالغ یتیم ہوتا ہے، لیکن جس کے ماں باپ انتقال کر جائیں یا جس لڑکی کے پیچھے کوئی بولنے والا نہ ہو، اس کے ماں باپ نے اس کی جب شادی کی ہو، شادی کرتے ہوئے جہیز بھی دیا ہو،
اچھا خاصا مال و دولت دیا اور شادی کے بعد ماں باپ انتقال کر جائیں، تو مرد پھر بعض اوقات زیادتی اور ظلم کرتا ہے کہ اس خاندان سے مال بھی بٹور لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اگر کسی کے ساتھ یتیم کی حیثیت سے تمہیں زیادتی کرنی ہے تو پھر اس سے نکاح نہ کرو، نکاح کرو پھر آزاد عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں یتیم لڑکیاں مراد نہیں ہے، یتیم مطلقاً مراد ہے، چاہے وہ یتیم لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی پسند کے مطابق 10 15 نکاح کر لیتے اور کمائی اتنی ہوتی نہیں تھی، تو جو ان کی کفالت میں یتیم بچے ہوتے تھے جب 10 نکاح کر لیتے تھے تو اب 10 بیویوں کو پالیں گے یا یتیموں کو پالیں گے، تو کیا کرتے پھر بیویوں کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہوتی تھی اور یتیم بچے جو گھر میں پل رہے ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ ان کی کفالت صحیح طرح نہیں کی جا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جب یتیم بچے تمہاری کفالت میں ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اگر تمہیں خواہش ہے ہی تو زیادہ سے زیادہ 10 15 نہ کرو، زیادہ سے زیادہ 2 کرو، 3 کرو اور 4 کرو۔ اور اس میں بھی شرط رکھ دی کہ اس میں عدل کرنا ہے، اس میں انصاف کرنا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تیسرا جو قول حضرت اکرمہ سے روایت ہے، حضرت قتادہ سے روایت ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر بھی یتیموں کا خیال لوگ کرتے تھے، یہ حضرت قتادہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں ڈرتے تھے، تو فرمایا جس طرح تم یتیموں کے معاملے میں ڈرتے ہو تمہیں زنا کے معاملے کا خوف نہیں ہے۔ تو حالانکہ 10 15 عورتوں سے تم نے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں، تو اگر تمہیں اپنی خواہشات مکمل کرنی ہے، اگر کوئی لڑکی پسند آئی گئی ہے تو اس سے نکاح کر لو، اور نکاح کی حد کتنی ہے؟ 4 حد ہے۔ تو یہ تینوں قول جو ہے مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن اس میں زیادہ مشہور قول وہی ہے جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول دوسرے نمبر پہ آتا، اور ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی مراد اس آیت سے ہوں، تینوں ہی کنڈیشن اور سچویشن کو دیکھ کر تینوں آیتیں اس سے مراد ہوں۔ تو یہاں پر جو 2 اور 3 اور 4 نکاح کا فرمایا ہے وہ اس ضمن نے فرمایا، اور فرمایا کہ پھر ان میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال کرنا ہے، ان کے اندر عدل کرنا ہے، ان میں انصاف کرنا ہے۔ انصاف کیسے؟ باری مقرر کرنا ہے کہ اگر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو بیویوں کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کیا جائے گا وہ بھی برابری کا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کفالت کی جائے گی وہ بھی جناب جو ہے وہ برابری کی ہونا چاہیے، دونوں کی اولادوں کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ بھی برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ آگے کی آیت پڑھیں گے، محبت کے معاملے کے اندر جو دلی لگاؤ ہوتا ہے اس معاملے میں آدمی کے اختیار نہیں ہوتا، یعنی جو جن چیزوں کو گنا جا سکے، جو حقوق کے معاملات ہیں وہ تو برابری کے ہوں گے، لیکن کسی کی اگر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، لیکن مائل کسی ایک بیوی کی طرف ہے، وہ یعنی دلی طور پر قلبی لگاؤ ایک بیوی سے زیادہ ہے، تو یہ قلبی لگاؤ کا معاملہ الگ ہے، یہ کسی ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک حقوق ادا کرنے کی بات ہے اس میں جو ہے وہ 4 بیویوں کو برابر رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر مستشرقین نے بھی اور اہل مغرب نے بھی بہت اعتراضات اٹھائے اس آیت پر، اور کہا کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اور مغرب کی سوچ کو لے کر ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ قانون بنا دیے گئے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے، حالانکہ یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، علماء نے اس کو مسترد کیا ہے۔ آدمی اگر دوسری کرنا چاہے، تیسری کرنا چاہے، چوتھی کرنا چاہے تو اس سے کسی بیوی سے پوچھنے کی اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت اس کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتی، وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن شادی میں کیا ہے؟ اللہ تعدیلو، عدل کرنا۔ لیکن چونکہ ہم بر صغیر کے معاشرے میں پلے بڑھے، آج بھی عرب دنیا میں دوسری اور تیسری شادی معیوب سمجھی نہیں جاتی، لیکن چونکہ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس خطے میں رہیں تو ہندو قوم کے اندر دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت عیب شمار کیا جاتا، دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے تھے ایک نکاح کے اندر۔ تو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہماری جو روایات اور تہذیب کے اندر عورتوں کا ذہن بن گیا، وہ ذہن یہ بن گیا کہ نہیں بھائی ایک پر ہی اکتفا کیا جائے، حالانکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ ریشو نکالیں تو تناسب کے اعتبار سے عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں تبیان القرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ریشو نکالیں ایک مرد کے مقابلے میں 2 کا،
تو جو بقیہ عورتیں زائد بچیں گی ان کے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو وہ زندگی بھر شادی نہ کریں اور اپنی جنسی خواہش مار کے رہیں۔ فرمایا اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے، اللہ نے ایک مرد اور عورت کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی اگر شادی نہیں ہوتی تو شادی کے بغیر لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں اور اس طرح معاملات پورے رکھیں۔ فرمایا یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں صاحب ثروت ہوں، جو مسلمانوں کے اندر طاقتور ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ دوسرا تیسرا نکاح کر لیں۔ جب وہ دوسرا تیسرا نکاح کر لیں گے تو یہ جو ہے پہلو ہر لحاظ سے عورت کے لیے بھی، اس کے حقوق کے لیے بھی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو ان 3 آپشنز میں سب سے بہتر آپشن جو شریعت نے دیا ہے وہ تیسرا آپشن دیا ہے کہ جس کے اندر آزادی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ عورت سے نکاح کیا جائے گا۔ ایک معنی یہ بھی اس آیت کا کیا گیا ہے کہ یتیموں کی اگر تم کفالت کرنا چاہتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یتیموں کے معاملے میں تم سے خدا نخواستہ کوئی بھول چوک ہو جائے گی، تم ایسا کر لو کہ ان یتیموں کی ماؤں سے نکاح کر لو۔ جیسے بعض اوقات دیور جو ہوتا ہے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد بھابھی سے نکاح کر لیتا ہے، یہ بھی ایک اچھی صورت ہے کہ ابھی بھائی کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی اور عورت کو لے کر آئے گا تو جناب اس کی کفالت ان بچوں کی صحیح طرح نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر بھابھی سے ہی نکاح کر لے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد تو اس کے بھائی کے بچوں کی تربیت اچھی ہو پائے گی، تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہے۔ لیکن بھابھی بعض اوقات جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورت حال ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ویسے ہی بعض اوقات ناجائز مراسم کی طرف آدمی چلا جاتا ہے لیکن جائز پہلو کی طرف نہیں جاتا، یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے عدل کرنا، اور اللہ نے واضح فرما دی عدل نہیں کر سکتے تو صرف خواہش کی بنیاد پر اور پسند کی بنیاد پر شادیاں 2 3 نہ کرو، صرف عدل کی بنیاد پر تمہیں اجازت ہے کہ تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور پھر 4 کی تو بڑی دور کی بات ہے، 2 میں بھی اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ کہتا ہے 1 کرو۔ اور اگر اللہ فرماتا ہے کہ 2 کو تم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن تمہیں خواہش ہے، تو اس زمانے میں کنیزوں کا سسٹم تب تو نہیں ہے، اس زمانے میں کنیز اور باندیاں کیا ہوتی تھیں کہ جب کفار سے جنگ ہوتی تھی اور جنگ کے اندر جو قیدی بن کے آتے تھے، وہ جو غلام مطلب مرد آتے تھے وہ غلام بنتے تھے، عورتیں آتی تھی کنیز بنتی تھیں، تو کنیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کرنا جائز تھا۔ تو اللہ نے کہا او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ایسا کرو کہ کنیز جو ہوتی ہے اس کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو ایک آزاد عورت کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی حقوق اس کے بھی ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی تو اس پر بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن کفالت کے اندر جو ذمہ داریاں اللہ نے بیوی کی حیثیت سے عورت کی لگائی ہیں مرد پر، وہ ذمہ داریاں کنیز اور باندی کی مرد پر نہیں ہوتی بیوی کے لحاظ سے۔ تو اللہ نے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہاری ملک کے اندر بیویاں ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو پورے کانٹیکسٹ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، وہ بات اس طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ کب 2 3 4 جائز ہیں اور کب ناجائز ہیں۔ میں ایک دفعہ 2017 میں یہاں تک باربر کے یہاں گیا، تو جب میں اس سے بال کٹوانے بیٹھا تو میکسیکن تھا، مجھ سے پوچھتا کہ بھائی تم لوگ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہو۔ میں نے کہا بھائی کیوں خوش نصیب ہیں؟ تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک شیخ ہیں، تو وہ مفتی اور عالم والا شیخ نہیں سمجھا مجھے، وہ سمجھا میں کوئی دبئی سے آیا ہوا شیخ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کے تو بہت مزے ہیں، آپ لوگ تو 4 کرتے ہو۔ تو میں نے کہا اس کو میں نے پورا سمجھایا کہ دیکھو ہمارے یہاں کفالت لیتے ہیں، ہمارے یہاں صرف فزیکل ریلیشن کے لیے 2 4 نہیں کرتے، فزیکل ریلیشن کے ساتھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ معاملہ یہ کہ تم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہو، حالانکہ آدمی یہاں پر بھی ہے جس معاشرے میں بانڈنگ 1 کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ناجائز تعلقات 10 کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام 10 کے ساتھ ناجائز تعلقات کی منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند آ ہی گئی ہے اور تم اس سے فزیکل ریلیشن رکھنا چاہتے ہو، اگر کرنا ہی چاہتے ہو اور تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، مال اور طاقت دی ہے، تو اس سے ناجائز تعلقات نہ رکھو بلکہ اس سے نکاح کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یہ بھی 4 تک حد معین کر دی، کیونکہ ایک آدمی کے اندر 4 ہی رکھنے کی جسمانی بھی اور زیادہ تر مالی طاقت ہوتی ہے، 4 سے زیادہ کی مشکلات میں پیش آتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص تھے جو اسلام لے کر آئے، ان کی 10 بیویاں تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جو 4 تمہیں پسند ہوں وہ رکھو اور باقی کو جو ہے اپنے نکاح سے نکال دو، کیونکہ 4 ہی اسلام کے اندر حد معین کی گئی۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میری 5 بیویاں تھیں جب میں اسلام لے کر آیا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے 4 کو معین کر لو۔ تو دین اسلام شادی اور نکاح کے حوالے سے یہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے یہاں پر ایک اور چیز کا رد کیا ہے، فرمایا اللہ نے کہا نکاح کر لو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ تو یہاں پر ایک اصول اور کچھ ایک لوگوں کا ذہن ہے، دماغ میں ایک بات وہ بنائے ہوتے ہیں کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں بھی اور اپنی دوسری تفسیر تبیان الفرقان کے اندر بھی اس بات کو رد کیا ہے۔ فرمایا افضل تو یہ ہے کہ خاندان دونوں ہم پلہ ہوں، افضل یہ ہے، لیکن اگر آدمی کسی اور خاندان کے اندر بھی نکاح کر رہا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ بات جو عوام میں مشہور ہے اور اس بات پر دلائل دیے جاتے ہیں کہ کسی سید فیملی کا غیر سید فیملی کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جب نکاح کی بات کی ہے مرد کو کہا کہ تم چاہو، تو یہ نہیں فرمایا عورتوں میں سے سیدوں میں نہیں کرنا غیر سیدوں میں کرنا، بلکہ فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، چاہے وہ سید پسند آ جائیں یا غیر سید پسند آ جائیں، سادات کرام میں سے پسند آئیں یا غیر سادات کرام میں سے پسند آئیں، فرمایا دونوں میں سے جو چاہو تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو آیت یہ بتاتی ہے کہ نکاح کے معاملے میں کوئی ذات پات کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر تیسری بات جو یہاں بیان کرنے کی ہے کہ جب اسلام نے اور نبی کریم اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو مستشرقین نے اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے۔ تو وہ کیا ہے؟ تو ہم فرماتے ہیں وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ عام آدمی سو جائے اور اٹھے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ عام آدمی سوئے گا وضو ٹوٹ جائے گا، حضور سوئیں گے وضو جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ شہید، آج کے دور میں کوئی شہید ہو جاتا ہے، اس کی بیوہ عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ قرآن نے اسے زندہ کہا ہے، لیکن ازواج مطہرات کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ امت کی ماں ہیں، حضور کے وصال کے بعد بھی کسی بھی حضور کی زوجہ مطہرہ کا کسی دوسرے سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں۔ پھر اسی بات پر اہل مغرب کے لوگوں نے یہ بھی لکھا، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط باتیں لکھی ہیں کہ آپ دوسرے لحاظ سے آپ شادی کی کثرت آپ نے کی۔ اس کا بھی جواب علماء نے دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی میں 1 شادی کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی بقیہ شادی جو ہوئی ہیں وہ مدینے آنے کے بعد ہوئی ہیں، اور وہ 53 سال کے بعد ہوئی ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں جو نکاح کیا ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ سے کیا۔ باقی جو حضور نے نکاح کیا ہے حضور کی ساری ازواج میں 1 زوجہ کنواری ہیں صرف، اور وہ ہیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ ساری بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ حضور نے 1 ہی کنواری عورت سے نکاح کیا، اور اس میں بھی حضور علیہ السلام کی کیا حکمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کم عمری میں نکاح اس لیے کیا تاکہ حضور علیہ السلام کی ہر عادت اور اتوار کو پورا ایبزورو کر لیں، کیونکہ ایک شخص جس نے 20 25 30 40 سال اپنی زندگی کے گزار دیے ہوں تو اپنے مزاج کی کچھ چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اپنے بچپن کی یادیں بھی ہوتی ہیں، اپنے گھر کے اندر جو طور طریقے سیکھے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے گھر میں جا کے ایڈجسٹ ہوتا ہے، تو کچھ اپنی عادتیں باقی رہتی ہیں اور کچھ نئے گھر کی عادت باقی رہتی ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کم عمری میں حضور نے اس لیے نکاح کیا کہ سیدہ عائشہ کی فطرت میں تمام وہ باتیں بدرجہ اتم موجود ہوں جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی تھی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا بھی یہ کہ عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حضور کی حدیث کو روایت کیا ہے تو وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو اور نجی زندگی کو جس عورت نے بیان کیا ہے وہ ہماری ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کیونکہ حضور مسجد میں آتے تھے صحابہ بیان کرتے تھے، حضور جہاد میں ہیں صحابہ نے بیان کیا، لیکن حضور گھر میں کیسے رہتے تھے یہ تو گھر والی بیان کرے گی۔ اور کون سی گھر والی بیان کرے گی؟ جس نے اپنی فطرت کے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جس کی عادت میں اتوار میں شروع سے ہی رسول اللہ کی چاہت ہو۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، جب پیدا ہوئی ہیں شروع سے حضور کا ذکر سنا، حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کب آنا جانا حضرت ابو بکر کے گھر میں، تو جیسے ہی انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے سیدہ عائشہ نے
انہوں نے تو حضور کی باتیں سنی ہیں، حضور کا ذکر سنا ہے، حضور کی عادت کو دیکھا ہے، تو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے والی سید عائشہ۔ اس کے علاوہ جو دوسرے حضور نے نکاح کیے ہیں ان کے اندر حکمت یہ تھی کہ کوئی جہاد کے اندر مسلمان جیتے اور کسی قبیلے کے لوگ غلام اور کنیز بن کر آئے، تو کوئی حضور کی زوجہ ایسی بھی ہیں کہ وہ جو کنیز بن کر آئیں تو وہ تھی کسی سردار کی بیٹی، وہ کسی عام مسلمان کے حصے میں جاتی کنیز بن کر، تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فلاں سردار جن سے ہم جیتے ہیں اس سردار کی بیٹی ہیں، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں، اور ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، مسلمان جیتے کنیز بن کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہیں آپشن دیتا ہوں، یا تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں یا میں اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں۔ اگر کنیز بنا کر رکھتے تو کسی مسلمان کے گھر میں کنیز رہتے، لیکن حضور نے ان کو شرف دیا، ان کو فضیلت یہ دی کہ کنیز نہیں بنایا، بلکہ ان کو آپشن دے دیا کہ میں تمہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو نکاح کر کے کنیز سے ہٹا کر مسلمانوں کی ماں بنا دیا۔ اس کے علاوہ حضور کے کچھ نکاح ایسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی قبیلے سے جنگ جیتے، اس کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں غلام اور کنیز بن کے آئے، حضور نے ان میں سے ایک سے نکاح کر لیا۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ حضور کے یہ سسرالی رشتہ دار ہو گئے، تو حضور کے اس نکاح کی برکت کی وجہ سے تمام مسلمانوں نے اس قبیلے کے تمام غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ جب ان تمام غلاموں اور کنیزوں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ایک نکاح کرنے کی برکت سے مسلمانوں نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، تو پورا قبیلہ دل سے اسلام لے آیا۔ تو حضور کے ایک ایک نکاح میں یہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کچھ نکاح حضور علیہ السلام نے اس لیے کیے کہ حضور علیہ السلام نے وہاں نکاح کیا تاکہ اس قبیلے کے اندر جب رشتہ داری بن جائے گی تو آپس میں آنا جانا ہوگا، ملاپ ہوگا، اس کے ذریعے سے اسلام کی ترویج ہوگی، اور پھر بعد میں وہ قبیلہ اسلام لے آیا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی جنسی خواہش کے مطابق زیادہ نکاح کرتا ہے تو اس کو تو چاہیے جوانی میں نکاح کرے، لیکن حضور علیہ السلام کے سارے نکاح جو ہوئے ہیں وہ 53 ایئرس کے بعد ہوئے ہیں، یعنی حضور نے ہجرت فرمائی ہے 53 سال کی عمر میں مدینے، اور سارے نکاح نبی کریم علیہ السلام کے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ کی رخصتی بھی مدینے میں ہوئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ جنسی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے جو اہل مغرب نے لکھا اپنی کتابوں میں، بلکہ رسول کریم علیہ السلام کے نکاح بہت زیادہ حکمتوں پر مشتمل ہیں، اور یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے خاصہ ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو کنیز بن کر تمہاری ملک میں ہیں، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ بہتر ہے کہ تم ایک ہی کی طرف جھکو، ظلم کرو، ناانصافی کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی کرو۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔